السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفسه ونفخه۔ الحج اشہر معلومات، صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، موقع محل کے حساب سے ذو الحجہ کے مہینے میں اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس کی جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، چونکہ اس بات کا جو ہے وہ ایک آئیڈیا نہیں تھا کہ چاند کل نظر آنا ہے کہ آج، تو کل نظر نہیں آیا تو آج مکمل 30 دن ہو کے آج ذو الحجہ کی یکم تاریخ ہے۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیا چاند دیکھتے، اسلامی مہینے کا پہلا چاند ہر مہینے کا یکم تاریخ کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کہا کرتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان۔ باقی کلمات وہی ہیں اور معنی بھی دونوں کا الفاظوں کا ایک جیسا ہی ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور سلامتی کے ساتھ ہمارے اوپر اس کو طلوع کرنا، والسلامۃ والاسلام، سلامتی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے ربی و ربک اللہ، تو چاند کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اے چاند، تیرا رب بھی وہی ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، جس نے تجھے بنایا اسی نے مجھے بنایا۔ تو یہ ہمیں اکثر جو ہے، میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ دعا ہم مختلف موقعوں پر پڑھتے ہیں جن کا ہمیں صرف یاد ہے، جس میں ایک رمضان کا مہینہ ہے، ایک ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور ایک محرم کا مہینہ ہے۔ بس یہ 3 دن ہمیں یاد ہیں، کیونکہ محرم میں سال شروع ہوتا ہے، رمضان میں سب کو علم ہے کہ رمضان آ گیا، وہ تب یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور ذو الحجہ میں بڑی عید آتی ہے تو اس لیے دعا پڑھی جاتی ہے، اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ صرف انہی 3 موقعوں پر شیئر کی جاتی ہے۔ باقی جو مہینے رہ چکے ہیں، جو 8 مہینے باقی رہتے ہیں، تو ان میں یہ دعائیں نہیں شیئر کی جاتی یا ان میں یہ دعائیں نہیں پڑھی جاتی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم اسلامی مہینوں کے حساب سے جو عیسوی مہینے ہیں، ہم ان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، ان کو زیادہ ترجیح دیتے، تو اس لیے ہمیں اس کے بارے میں نہیں علم ہوتا۔ تو اسلام اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ۔ تو جس طرح یہ دن گزر رہے ہیں، آج پہلا دن ہے ذو الحجہ کا، تو ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال ہم باقی دنوں میں کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، نیک عبادات، نوافل وغیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اعمال باقی دنوں میں کرتے ہو، ان دنوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عمل وہی ہے، صدقہ آپ جتنا دے رہے ہیں اتنا ہی دینا ہے، نوافل جتنے آپ ادا کر رہے ہیں اتنے ہی کرنے ہیں، روزے آپ جتنے رکھنے ہیں اتنے رکھنے ہیں، لیکن ان کے درجات ان دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ اور یہ دن کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دن حج کے دن ہے، اس کی وجہ سے ان کی برکت ہے۔ دوسرا یہ حرمت والے مہینوں کے دن ہے، اس وجہ سے اس کی برکت ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے بتائے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور ایک الگ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے محرم جو حرمت والے مہینے ہیں، باقی عام ہے۔ لیکن یہ جو ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی راتوں کی جو ہے وہ قسم بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے سورۃ فجر میں، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم بھی اٹھائی ہے۔ تو یہ جو، اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دنوں کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی شخص اگر اس میں نیک عبادت کرتا ہے، اس کے اعمال سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اگر جہاد میں جاتا ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل ترین عمل ہے ان دنوں میں عمل کرنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کوئی شخص اگر جہاد میں جاتا ہے اس سے بھی زیادہ افضل ترین ہے، لیکن اگر وہ جہاد میں جاتا ہے، اپنا مال، اپنا جان، ہر چیز لے کے ساتھ چلے جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ان 10 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے نوافل ادا کرنے ہیں، جتنے زیادہ ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نیک اعمال ہے، اس میں صرف جو احادیث میں آتا ہے کہ 70 گنا یا 700 گنا، یہ وہ نہیں ملے گا، وہ تو عام دنوں کے لیے ہے۔ اس میں وہ ملے گا جو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے کئی گنا ثواب ہے، اور یہ بھی وہ ہیں جس طرح اللہ رب العزت نے رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں بتایا کہ کیا اجر ملے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے متعلق بھی نہیں بتایا کہ اس کا کیا اجر ملے گا، بس یہ بتایا کہ بہت فضیلت والے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادات کی جائیں، زیادہ سے زیادہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے کوئی دن آتے ہیں، یہ ہمارے پریکٹس کے دن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بری عادت ہو، اگر وہ 1-2 دن اس کو اپنائیں تو کہتے ہیں کہ عادت پڑ گئی ہے، لیکن جب کوئی نیک کام کرنے کا کہا جائے، کوئی اچھی عادت اپنانے کا کہا جائے، تو 2-2 3-3 مہینے بھی لگا رہے بندہ، وہ کہتا ہے کہ ابھی کوشش کر رہے ہیں کرنے کی۔ تو ہمیں نیک عادات جو ہیں وہ اپنانی چاہیے، نیک اعمال جو ہیں اس کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔